السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں کہانی کی تیسری قسط۔ جبکہ یہ شاہ شریف آدمی نہیں، یہ اپنے آپ کو اور اپنے مرے ہوئے باپ کو اللہ کے ولیوں کے برابر سمجھتا ہے، جبکہ شاہ اولیاء کرام کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ شاہ اور گاؤں کا نمبردار نوسر باز ہیں، اسی وجہ سے گاؤں کے زیادہ تر لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے تھے۔ تو میں نے امام سے کہا، میں مقتول منور کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا واقعی اس کو کسی چڑیل نے مارا ہے؟ امام نے کہا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ منور کو کسی چڑیل نے مارا ہے اور یہ کسی چڑیل کی کارروائی ہے تو پھر میں اس شاہ کو ہی وہ چڑیل کہوں گا۔ میں نے اچانک چونک کر امام کی طرف دیکھا اور کہا، امام صاحب، یہ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ امام نے کہا، یہ بات میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ منور میری باتوں کو سمجھنے لگا تھا، اور گاؤں کے 2 آدمی اور ہیں جو مجھ سے متاثر ہو کر شاہ کی مریدی سے نکل آئے تھے۔ میں نے امام سے پوچھا، آپ کے ساتھ منور کا تعلق کیسا تھا؟ امام نے بتایا کہ چونکہ یہ دیہاتی لوگ ہر بات پیری مریدی کے رنگ میں سوچتے ہیں، اس وجہ سے منور مجھ کو اپنا پیر ماننے لگا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا کرتا تھا اور دین کی باتیں پوچھتا تھا، ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ میں نے کہا، پھر تو وہ شاہ کا دشمن ہو گیا ہوگا۔ امام میری بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، اگر میں شاہ کے آگے دب جاتا تو اب تک شاہ مجھ کو اس گاؤں سے ہی نہیں، اس دنیا سے ہی اٹھوا چکا ہوتا۔ شاہ نے مجھ کو دھمکیاں بھی دی تھیں کہ میں اس کے معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھوں، ورنہ میرے پچھلے مجھ کو ڈھونڈتے رہیں گے۔ یہ دھمکی شاہ نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی تھی، لیکن میں شاہ سے ڈر کر بیٹھ نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے گھر چلا گیا اور اس کو بتایا کہ میں کون ہوں اور کس خاندان کا آدمی ہوں۔ میں نے شاہ سے کہا کہ اس نے پھر کبھی کوئی دھمکی دی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ کس کے پچھلے سے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ دیہاتوں کی مسجدوں کے امام کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈیل ڈول بولنے کا طریقہ اور لباس الگ قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ امام عام قسم کا مولوی نہیں لگتا تھا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس آدمی کا پیشہ امامت ہے۔ اس نے جب میرے سامنے اپنے خاندان کا نام لیا تو میں بھی متاثر ہوا۔ اس کے خاندان کے 2 آدمی پولیس کے 2 بڑے عہدوں پر تھے۔ اس شخص کو مولوی یا امام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ اس کو مذہب کے راستے پر لے آیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھ کو بتایا کہ اس کے خاندان اور برادری نے اسے پاگل قرار دے دیا تھا، اور اس کا پاگل پن یہ تھا کہ اتنے اونچے خاندان کا بیٹا ہو کر وہ مذہب کی اور مسجدوں کی امامت کی باتیں کرتا تھا۔ اس آدمی کے دماغ میں اور دل میں خدا کا نور داخل ہو گیا تھا۔ اس نے کسی بھی عالم دین کی شاگردی نہیں کی، خود ہی قرآن پڑھ کر اور کتابیں پڑھ کر علماء کرام سے پوچھ کر علم کی دولت حاصل کی تھی۔ اس کا اصول یہ تھا، جو دراصل صحیح اسلام ہے، کہ فرقہ بندی اور پیر پرستی حرام ہے، مسلمان صرف مسلمان ہے، اس پر کوئی بھی لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ اس نے انہی نظریات کو پھیلانا اپنا مشن بنا لیا تھا۔ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر وہ گھر سے بہت دور آ گیا تھا۔ اس گاؤں میں یہ خالی مسجد مل گئی اس کو، تو اس نے گاؤں والوں سے بات کر کے اس مسجد کی امامت سنبھال لی۔ اس نے پیر پرستی، قبر پرستی اور مزاروں پر سجدے کے خلاف واز کرنے شروع کر دیے۔ دیہات میں اس طرح کی باتیں کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں۔ اس کو جس طرح اس کے خاندان اور برادری والوں نے پاگل کہا تھا، اسی طرح گاؤں میں بھی زیادہ تر لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے۔ اگر یہ قابل قدر آدمی شاہ کو اپنا خاندان نہ بتاتا تو وہ ایک بھی دن اس کو اور اس گاؤں میں نہیں ٹھہرنے دیتا۔ یہ امام جو باتیں کرتا تھا وہ بہت تھوڑے لوگ قبول کیا کرتے، اور قبول بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے جو روشن خیال ہوتے اور اسلام کی صحیح روح کو پانا چاہتے ہیں۔ میں نے امام سے پوچھا،
منور کے متعلق شاید آپ دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ وہ کیسا آدمی تھا۔ امام نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں منور کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، ان پڑھ دیہاتی تھا۔ میں اس کو اس لیے زیادہ پسند کرتا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھتا تھا اور میرا ساتھ دیتا تھا۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا منور کو یہ بات معلوم تھی کہ شاہ نے آپ کو دھمکی دی ہے؟ امام نے کہا، جی ہاں، میں نے اسے خود بتایا تھا کہ شاہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ غصے سے کانپنے لگا اور کہتا تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس شاہ کو ختم کر دوں، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ پھر منور نے مجھے ایک روز بتایا کہ شاہ کے ساتھ اس کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی اور منور نے شاہ کو بڑی سخت باتیں کہیں اور شاہ نے اسے گالیاں دیں۔ شاہ نے اس کو یہ بھی کہا کہ تم اپنی موت کو پکار رہے ہو، مگر منور نے شاہ کی اس بات کا جواب للکار کر دیا تھا۔ میں نے امام سے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ امام نے بتایا کہ شاید یہ 20-22 روز پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا، مگر میں نے تو سنا ہے منور نے مرنے سے چند روز پہلے شاہ کے یہاں جانا شروع کر دیا۔ منور غالباً تعویذ وغیرہ لینے شاہ کے پاس 3-4 مرتبہ گیا تھا۔ امام نے کہا، نہیں، میں نہیں مانتا۔ اگر تو منور نے میرے آگے جھوٹ بولا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھ کو منور پر پورا اعتبار تھا۔ وہ شاہ کے گھر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے امام سے پوچھا، کیا منور نے آپ سے کبھی کوئی ایسی بات کی تھی کہ ایک چڑیل اس کے ساتھ پیار محبت کے واسطے اس کے پیچھے پڑی ہو؟ امام نے کہا کہ کبھی بھی نہیں۔ اگر وہ کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہوتا تو میرے ساتھ ضرور بات کرتا اور میں اس کو سمجھاتا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے اپنا یہ روگ آپ سے چھپا کر رکھا ہو۔ امام نے کہا، میں یہ بات بھی نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کو اس کی اور شاہ کی دشمنی کی ایک اور وجہ بتاتا ہوں۔ منور نے یہ بات مجھ سے نہیں چھپائی تھی۔ شاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ منور کے پیچھے کوئی چڑیل تو نہیں پڑی تھی، البتہ شاہ کی یہ بیٹی اس کے پیچھے چڑیلوں کی طرح پڑ گئی تھی۔ منور کو وہ کھیتوں میں اکیلا دیکھ لیتی تو اس کے پاس پہنچ جاتی۔ یہ لڑکی عام طور پر اپنی حویلی کی چھت پر کھڑی رہتی تھی اور جوں ہی اس کو منور نظر آتا تو وہ اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ وہ منور کی خوبصورتی پر جان چھڑکتی تھی اور منور اس سے جان چھڑاتا تھا۔ 3 بار ایسا ہوا کہ شاہ نے ان دونوں کو اونچی فصل کے درمیان منیڑ پر اکٹھے کھڑے دیکھا۔ ان کو دیکھ کر شاہ یہی سمجھ سکتا تھا کہ ان دونوں کے آپس میں قابل اعتراض تعلقات ہیں۔ شاہ نے منور کو بہت ڈرایا اور دھمکایا۔ منور نے شاہ کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر میں بند کر کے رکھے، لیکن لڑکی پھر بھی باز نہ آئی۔ وہ منور کو پھر ملی اور اسے بتایا کہ شاہ نے اسے بہت مارا پیٹا ہے۔ امام میں مسجد کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا۔ اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، منور اور شاہ کی بیٹی کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ امام نے کہا، منور کے مرنے سے 3 روز پہلے مغرب کی نماز کے بعد منور نے مجھ کو بتایا کہ آج پھر لڑکی اس کے راستے میں آ گئی تھی اور پھر شاہ نے دیکھ لیا اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔ شاہ کو دیکھ کر لڑکی تو اپنے گھر کی جانب بھاگنے لگی۔ لڑکی کو چھوڑ کر شاہ منور کے پاس آیا اور اسے کہا، منور، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر میں بند کر کے رکھوں، لیکن اب میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بند ہو کر رہو۔ منور نے شاہ سے کہا کہ تمہاری بیٹی خود ہی غلط نیت سے میرے پاس آتی ہے اور میں اس کو ٹالتا رہتا ہوں، لیکن اب کی بار اگر وہ میرے پاس آئی تو پھر پاک صاف واپس نہیں جائے گی۔ منور ایسا ناپاک آدمی نہیں تھا، اس نے صرف شاہ کو دھمکی کا جواب دیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جو کچھ منور نے کہہ دیا تھا وہ بڑی ہی گندی گالی سمجھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد منور کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ اس کو کوئی چڑیل مار گئی ہے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس چڑیل کو جانتا ہوں، شاہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
محترم امام صاحب، آپ کے اصولوں اور نظریے کو دیکھ کر میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں۔ مجھ کو امید تو یہ رکھنی چاہیے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سوچ لیں کہ میں ایک تھانے دار ہوں اور اس کیس کی تفتیش کر رہا ہوں، اور تفتیش میں بال کی بھی کھال اتار دی جاتی ہے۔ گستاخی معاف، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ دل میں شاہ کی دشمنی یا نفرت رکھ کر مجھ کو یہ بیان دے رہے ہیں؟ امام نے اپنی شہادت والی انگلی اوپر کر کے کہا، جو کہا ہے سچ کہا ہے، اللہ کی ذات کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں، سچ اور جھوٹ کو جاننے والا تو وہ اوپر بیٹھا ہے۔ میں جو یہ بات اس وقت تھانے میں کر رہا ہوں، یہی بات مسجد میں بیٹھ کر کروں گا۔ اگر آپ مجھے عدالت میں لے جائیں گے تو بھی یہی بات میرے منہ سے نکلے گی۔ میرے پاس یہی ایک ذریعہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان تحریر دے دوں گا۔ اس امام نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، لیکن ابھی صرف یہ ایک نشاندہی تھی۔ عدالت میں صرف بیان کافی نہیں ہوتا، بیان کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے امام سے چند اور ضروری باتیں معلوم کی اور اس کو گواہی کے لیے بھی تیار کر لیا۔ اگر میں اس وقت جلد بازی سے کام لیتا تو فوراً شاہ کو تھانے طلب کر لیتا، لیکن میں نے اس کے خلاف مزید شہادتوں کی فراہمی کے لیے اور شاہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا وہ شاہ کی بیٹی کو تھانے لے آئے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ شاہ ہیڈ کانسٹیبل کو بہلائے گا، پھسلائے گا اور اس کو رشوت بھی پیش کرے گا، اور اس کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے گا کہ شاہ کی بیٹی گھر میں نہیں ہے، یا پھر وہ خود تھانے آئے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اس کے گھر کے پردے کا خیال بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ شاہ نے ایسی کوئی رکاوٹ ڈالی تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ میں نے امام کو یہ کہہ کر جانے کی اجازت دے دی کہ وہ گاؤں میں موجود رہے اور طلبی پر فوراً پہنچے۔ منور کے دونوں دوست بھی آ بیٹھے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک ایک کر کے اپنے اندر کمرے میں بلایا اور ان سے سوال پوچھے۔ منور کا چال چلن کیسا تھا؟ کیا منور نے اس سے بتایا کہ اس کے پیچھے ایک چڑیل پڑی ہوئی ہے؟ شاہ کی بیٹی کے ساتھ منور کا کیا معاملہ تھا؟ کیا مرنے سے پہلے منور شاہ کے پاس تعویذ لینے جاتا رہا تھا؟ شاہ کے ساتھ منور کی کیا دشمنی تھی؟ منور کے دوستوں نے ان سوالوں کے وہی جواب دیے جو امام مجھ کو تفصیل سے بتا چکے تھے۔ دوسرے دوست کو بلایا تو اس نے بھی بالکل وہی جواب دیے جو مجھ کو پہلے مل چکے تھے۔ ان دونوں دوستوں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ نمبردار کے ساتھ منور کی بول چال بند تھی۔ منور کے ان دوستوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ نمبردار منور سے بہت ڈرتا تھا۔ اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ میں نمبردار کو باقاعدہ حراست میں لے لوں یا پہلے شہادت اکٹھی کر لوں۔ میں نے سوچا ابھی نمبردار کو اندر ہی پریشان رہنے دوں اور تھانے میں ہی بٹھائے رکھوں۔ میں نے زرگل خان کو اندر بلایا اور اسے بتایا کہ بہت ساری نشاندہی ہو گئی ہے اور مجھ کو امید ہے کہ تمہارا بچہ بہت جلد مل جائے گا۔ زرگل خان نے مجھ سے اس تفتیش کی تفصیل پوچھی جو میں اب تک کر چکا تھا۔ میں نے جب اس کو تفصیل بتائی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑے غصے سے کہا، تو پھر اس نمبردار کو مہمان بنا کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں ابھی نمبردار کو الٹا لٹکاتا ہوں اور نیچے انگارے رکھ کر ان پر سرخ مرچ ڈالوں گا اور کہوں گا کہ جب تک میرے بچے کی نشاندہی نہیں کرو گے اسی طرح لٹکے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ میں نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے پیچھے گھسیٹتے ہوئے کہا، ابھی نہیں زرگل خان، اس طرح میری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔